السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17 آیت نمبر 18 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ یہ دنیا ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، دارالامتحان ہے، اور ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہونے والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام مخلوقات کو اور تمام کے تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا، اور ہر انسان سے جو کچھ اس نے اعمال انجام دیا ہوگا، چھوٹا یا بڑا، اچھا یا برا، تمام اعمال کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ اگر ہمارا ان باتوں کے اوپر یقین ہے تو یہ دونوں آیات جو آج ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ان آیات کے اوپر، ان کے معنی اور مفہوم کے اوپر سلف صالحین نے جو ان دونوں آیات کی تفسیر بیان کی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دونوں آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہماری زندگی کا ہر اسٹیپ اٹھتا ہے، کہیں نہ کہیں پر کچھ غلطی، کچھ خطا، کچھ گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف نہیں کروایا وہی قیامت کے دن انسان کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہی لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اس کو ڈیلے نہیں کرتے ہیں، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے ہی لوگوں کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے اور خاص طور سے مسلمانوں کے توبہ کو قبول ہونے کی جو شرط بتلائی ہے، دو چیزوں کی قید لگائی ہے۔ پہلی قید یہ کہ انسان سے جو غلطی ہوا ہو، جو گناہ ہوا ہو، نادانی میں ہوا ہو، نادانستہ طور پر ہوا ہو، اس نے گناہ کرنے کے لیے تو کر لیا، اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن فوراً ہی اس کے گناہ کا احساس بھی ہو گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اب ایک انسان ہے کفر و شرک میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو احساس ہوا کسی کی بات کو سن کر کے یا کائنات میں غور و فکر کر کے یا کوئی واضح نصیحت کرنے والا اس کو آ کر کے نصیحت کیا، اس کو سن کر کے اس کو احساس ہوا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اب اس احساس کے بعد فوراً اس آدمی نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گارنٹی دی ہے کہ ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ۔ علی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اوپر واجب ہے، اللہ نے واجب قرار دیا اپنے لیے، حالانکہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی توبہ کو بھی ضرور قبول کریں گے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور اپنے گناہ کا احساس ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ جھک کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی توبہ کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں ایک آدمی گناہ کر رہا ہے جان بوجھ کر کے گناہ کر رہا ہے،
اللہ کے احکام کے اوپر جرأت کرتے ہوئے گناہ کر رہا ہے، یا پھر نادانی میں ہی اس نے گناہ کیا، لیکن گناہ کا احساس ہونے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پہ اٹل رہا ہے، اللہ سے توبہ نہیں کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے آدمی کی توبہ کو اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ثم یتوبون من قریب، جلد ہی وہ توبہ کرتے ہیں۔ من قریب کا مطلب کیا؟ جلد ہی وہ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کچھ اور باتوں کی وضاحت کی جو توبہ کے تعلق سے، اور ہر انسان کے لیے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ ایسا آدمی جو گناہ کرتا رہا، جان بوجھ کر کے گناہ کرتا رہا، نادانی میں گناہ کرتا رہا، جیسے بھی گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی گزر گئی اور موت کا وقت آ گیا، نزع کا عالم اس کے اوپر طاری ہو گیا، موت کے آثار اس کو دکھنے لگے، جو موت کا فرشتہ ہوتا ہے وہ فرشتے اس کو نظر آنے لگے۔ اب ایسی صورت میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تو میرے آخری وقت آ گیا ہے، پوری زندگی تو بدکاری میں گزارا، برائی میں گزارا، نافرمانی میں گزارا، اب موت کا وقت آیا ہے تو اب ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ کیوں توبہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دارالامتحان کے وقت کو وہ ختم کر دیا، اب وہ آخرت کے سرحد پر کھڑا ہو گیا ہے، ایگزامینیشن کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ اس جگہ سے باہر نکل چکا ہے، اب وہ توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یاد رکھیے یہ شرط ہے توبہ کے لیے، موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنا ہے۔ اگر کسی کے اوپر نزع کا عالم طاری ہو گیا ہے، موت کے آثار دکھنے لگے ہیں، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ بھی آ گیا ہے، اب اس کو احساس ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں، اب وہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ فرعون جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریا کے اندر گھیر لیا اور اس کو لگا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، تو فوراً کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب کہاں، اب تو تم امتحان کا ٹائم ختم کر چکے ہو، دارالامتحان سے تم نکل چکے ہو، اب تمہاری توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے ہم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد آگے پھر بیان فرمایا کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اگر کوئی آدمی کفر و شرک کے اندر ہے اور اسی حالت میں اگر وہ مر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان دونوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دونوں قسم کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ایک کون؟ ایک وہ آدمی جو اگرچہ مسلمان ہے، زندگی بھر گناہ کر رہا ہے، موت کے وقت وہ پہنچ گیا، اس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہو گیا، موت کے آثار اس کو دکھنے لگے اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا کہ توبہ بھی قبول نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ کافر و مشرک جو کفر کے حالت میں ہی موت کے قریب پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ گویا ان دونوں آیات کے اندر 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، جس کو ہمیں خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا وہ آدمی جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتا ہے یا اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور گناہ ہونے کے بعد وہ گناہ کا احساس کر کے فوراً رب العالمین کے بارگاہ میں جھک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کے اوپر جری ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، یا پھر
نادانی میں گناہ کر رہے ہیں، لیکن گناہ کا احساس ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تیسرے قسم کے وہ مسلمان جو مسلمان ہیں، مسلمان کے سماج و معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ پوری زندگی گناہ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ مسلمان ہیں، ان کو پتا ہے کہ آخرت ہونے والی ہے، اب موت ان کو دکھا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اب ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب ہم کو آخرت میں پہنچنا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب وہ آدمی ایسے وقت میں اگر توبہ کرتا ہے، موت کے آثار اس کو نظر آ رہے ہیں، فرشتے نظر آ رہے ہیں، نزا کا عالم طاری ہو گیا ہے، ایسے عالم میں اگر وہ گناہ کا توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ اور چوتھے قسم کے وہ کفار و مشرکین جو پوری زندگی کفر و شرک میں رہے اور موت کے وقت آ کر کے توبہ کرنے لگے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تمام باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان فرمائے۔ ان آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے کہ ہم کہاں کہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے اندر بھی ایسی باتیں، ہم لوگوں کے اندر بھی ایسی باتیں ہیں کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہے لیکن پھر بھی ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور پھر وہی کام کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، کم ہوا پھر وہی ہو رہا ہے، وہی گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو گناہ کا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ شرمندگی ہو ہمارے دل کے اندر۔ دوسری بات، اللہ کے بارگاہ میں ہم جھکیں اور جھکتے ہوئے ہمارے دل کے اندر اس بات کا ارادہ ہو، مضبوط ارادہ، کہ جو گناہ کا کام ہم کرتے ہوئے آئے ہیں اس کو ہم چھوڑیں گے، اس گناہ کا کام ہم نہیں کریں گے، وہ گناہ کا کام۔ یہ شرط ہے ایک دم کہ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں اس پر بریک لگانا ہے۔ کموا بھی ہو رہا ہے اور اللہ سے تو معافی بھی مانگ رہے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جھوٹ مول کا اللہ کے سامنے مغفرت کا جو ہے نا ڈھکوسلا بھی کر رہے ہیں اور کموا وہی ہو رہا ہے جو گناہ والا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اگر اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد موت کے وقت پہنچیں گے ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔